بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پاکستان میں شدید بارشوں کی پیشن گوئی کی گئی ہے، تو بارشوں کے حوالے سے بھی ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کچھ عادات مبارکہ ہیں، انہیں ہمیں اپنانا چاہیے۔ اسی طرح کبھی ہم دیکھتے ہیں کہ کہیں زیادہ بارش ہو جاتی ہے تو نقصان کا اندیشہ ہوتا ہے یا نقصان ہو رہا ہوتا ہے، تو کئی لوگوں کے زبانوں سے یہ جملے نکلتے ہیں کہ بارش ہے یا رحمت ہے یا زحمت ہے، یعنی بارش کو وہ رحمت سے زحمت کی طرف لے جاتے ہیں۔ تو ایسے جملے اولاً تو بولنے نہیں چاہیے، ظاہر سی بات ہے اللہ کی طرف سے خاص بارش برسائی جاتی ہے تو یہ رحمت ہی ہوا کرتی ہے۔ انسانوں کے کچھ کاموں کی وجہ سے، انسانوں کی غلطیوں کی وجہ سے کبھی کبھی بارش جو ہے نا وہ زحمت بن جاتی ہے، لیکن اگر ایسا ہو رہا ہے کہ بارش آپ کو لگتا ہے کہ وہ نقصان کرنے لگی ہے یا ہمیں نقصان کا اندیشہ ہو رہا ہے، تو بالکل آپ اس کے لیے دعا کر سکتے ہیں، وہ دعا بھی حدیثوں میں آئی ہے۔ میں چند باتیں آپ کے سامنے ذکر کر دیتا ہوں۔ سب سے پہلے یاد رکھیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارکہ یہ رہی ہے کہ جب بھی بارش نازل ہوتی تھی تو آپ ہمیشہ اس بارش کے نفع بخش ہونے کی دعا کیا کرتے تھے۔ سب سے زیادہ ہمیں اس طرف توجہ کرنی چاہیے کہ جب اللہ کی طرف سے رحمت نازل ہو رہی ہے، بارش نازل ہو رہی ہے یا بارش ہونے کا آپ کو بتایا گیا ہے، تو آپ پہلے سے ہی دعا کر سکتے ہیں، اللہ ہمیں اس بارش سے نفع عطا فرما، اس بارش کے نقصان سے ہمیں محفوظ فرما۔ یعنی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا بھی یہی ہوا کرتی تھی، جو بخاری شریف میں آئی ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بارش کو ملاحظہ فرماتے تو آپ فرماتے اللہم صیبا نافعا، اللہ اس بارش کو ہمارے لیے نافع بنا دے اور خوب برسا، موسلا دھار بارش برسا اور نافع بنا دے۔ یعنی بارش نازل ہوتے ہوئے یہ دعا کرنا سنت بھی بن گیا آگے کہ اللہ اس بارش کو ہمارے لیے نفع بخش بنا دے۔ آپ اپنی مادری زبان میں بھی کر سکتے ہیں اگر یہ الفاظ یاد نہیں ہے، کیونکہ عربی کی کوئی قید نہیں ہوتی ہے، اپنی مادری زبان میں بھی کر سکتے ہیں۔ لہذا بارش کے وقت یہ دعا کرنا کہ اللہ اس بارش کو ہمارے لیے نفع بخش بنا دے، یہ آپ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک طریقہ کار اور سنت مبارکہ بھی رہی ہے۔ اس کے بعد بارش میں تھوڑا بہت اپنے آپ کو بھگا لینا، تھوڑا بہت اپنے اوپر بارش کو آنے دینا، یہ بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ثابت ہے، اور وہ یہ مسلم شریف کی روایت ہے، اور ارادتاً نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسا کام کیا کہ آپ بارش میں خود بھیگے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں وَنَحْنُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم مطر، ہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جا رہے تھے تو بارش ہونے لگی۔ قال فحسر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثوبہ، تو آپ کے کپڑے گیلے ہوئے، حتی اصابہ من المطر، یہاں تک کہ خوب بارش ہو گئی۔ فقلنا یا رسول اللہ لما صنعت هذا، یعنی نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر جب وہ پانی آیا بارش کا تو وہ آپ کا بدن جو ہے نا، آپ کا بدن مبارک بھیگ گیا تھا، تو صحابہ کرام نے پھر یہ سوال کیا یا رسول اللہ آپ نے بھیگنے دیا بدن کو، اور ایسا آپ نے کیوں کیا ہے؟ قال لأنه حدیث عہد بربہ تعالی، فرمایا کہ یہ ابھی ابھی میرے رب کی طرف سے آئی ہے، یعنی اس کا ویلکم کیا، استقبال کیا کہ اللہ کی طرف سے گئے، خاص اللہ برساتا ہے بارش کو، انسان کا اس میں کوئی کردار نہیں ہوتا ہے۔ تو یہ فرمایا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ ہم نے اس بارش میں حصہ اس لیے لیا، اس بارش کو اپنے جسم پر اس لیے لے لیا کیونکہ یہ ابھی ابھی اپنے رب کی طرف سے آئی ہے۔ تو بارش میں اپنے آپ کو بھگا لینا، تھوڑا پانی اس کا اپنے جسم پر آنے دینا، بالکل یہ ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا طریقہ ہے اور سنت ہے، اس میں کوئی بری بات نہیں ہے، کوئی عیب کی بات نہیں ہے۔ اب تیسرا مسئلہ یہ آتا ہے کہ بعض اوقات بارش زیادہ ہو جاتی ہے، تو دیکھیے اس کے لیے بھی ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ایک طریقہ مبارکہ ثابت ہے۔ بخاری میں امام بخاری ایک ہی چیپٹر میں یہ روایت کئی جگہ پر لے کر آئے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جمعے کا خطبہ ارشاد فرما رہے تھے، ایک دیہاتی شخص آیا، اس نے آ کر کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بارش نہیں ہو رہی ہے اور ہمیں پانی کی بہت زیادہ ضرورت ہے، ہمارے مویشیوں کو پانی کی ضرورت ہے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی تو فوراً اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا مقبول ہوئی اور آسمان سے بارش برسنے لگی۔ صحابہ کرام کہتے ہیں کوئی نام و نشان نہیں تھا آسمان پر، لیکن اس کے بعد بادل آئے اور پھر اچانک برسنے لگے، پھر ایک دن، دو دن، تین دن، حتیٰ کہ پورا ہفتہ برستے رہے۔ اگلے جمعے کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام خطبہ ارشاد فرما رہے تھے تو وہی شخص یا کوئی دوسرا شخص کھڑا ہوا اور اس نے آ کر کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب بارش سے ہمیں نقصان ہونے لگا ہے، بارش زیادہ ہو گئی ہے، ہمارے مویشی ہلاک ہونے لگیں گے۔ تو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ دعا کی اللہم حوالینا ولا علینا، اللہ اب ہمارے ارد گرد بارش نازل فرما، ہم پر بارش نازل نہ فرما۔ تو اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے شہر میں، آپ کے ملک میں بارش زیادہ ہونے لگی ہے، آپ کو اس سے نقصان ہونے لگا ہے، تو آپ یہ اللہ کی بارگاہ میں دعا کر سکتے ہیں اللہ اب ہمارے ارد گرد بارش نازل فرما، ہم پر بارش نازل نہ فرما، یہ دعا بھی آپ کر سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے ساتھ اور بھی دعائیہ کلمات ارشاد فرمائے
فرمایا اللہم علی الاکام والضراب وبطون الاودیہ ومنابت الشجر. یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے الفاظ ارشاد فرمائے. کا ترجمہ یہ ہے یا اللہ ہم پر بارش نازل نہ فرما، اب ہمارے ارد گرد بارش نازل فرما، اور یا اللہ ٹیلوں، پہاڑیوں، وادیوں اور درختوں کے اگنے کی جگہ بارش نازل فرما. آپ یوں دعا بھی کر سکتے ہیں کہ جہاں پر باغات ہیں، جہاں پر درخت ہیں، شجر ہیں، وہاں پر نازل فرما بارش، اب ہم پر بارش نازل نہ فرما. اگر آپ کو لگتا ہے کہ بارش زیادہ ہونے لگی ہے یا اس بارش سے نقصان ہونے لگا ہے تو یہ بھی آپ اللہ کی بارگاہ میں دعا کر سکتے ہیں. یہ بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت مبارکہ ہے. اب بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بادل کڑکڑا رہے ہوتے ہیں، بادلوں میں گرج آتی ہے، آواز آ رہی ہوتی ہے، بادل آپس میں ٹکراتے ہیں، تو اس وقت کوئی خاص دعا کیا ثابت ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے؟ تو یاد رکھیے گا اس وقت کی کوئی دعا نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے مروی نہیں ہے. ویسے ہی آپ اگر کوئی اس وقت دعا کرنا چاہیں تو بالکل وہ دعا کر سکتے ہیں، اس کے اندر کوئی مسئلہ نہیں ہے. عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہما سے ضرور مروی ہے، جب وہ یہ کڑک کی آواز سنا کرتے تھے نا، بادل جب کڑک آپس میں ملتے ہیں، ان کے جو ٹکرانے کی آواز آتی ہے، اس وقت عبداللہ بن زبیر یہ دعا کیا کرتے تھے سبحان الذی یسبح الرعد بحمدہ والملائکۃ من خیفتی. پاک ہے میرا اللہ، یہ کڑک اسی کی وجہ سے ہے، اور بحمدی حمد والا ہے، والملائکۃ من خیفتی اور ملائکہ اس کے خوف سے تسبیح کرتے ہیں. یہ دعا کر سکتے ہیں آپ جب بادلوں کو کھڑکنے کی آواز آئے. عبداللہ بن زبیر کہا کرتے تھے کہ یہ اہل زمین کے لیے سخت وعید کا مقام ہے کہ جب بادل کھڑکتے ہیں تو یہ وعید کا مقام ہے، ڈرانے کے لیے اللہ رب العزت نے، خوف دلانے کے لیے ایسا کیا گیا. یہ ان کی ایک تعبیر تھی. مرفوعاً تو اس میں کچھ ثابت نہیں ہے، لیکن عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہما سے ایک اثر امام بخاری اپنی الادب المفرد میں اور امام مالک اپنی الموطا میں لے کر آئے ہیں، اور امام نووی نے اس کو الاذکار میں صحیح قرار دیا ہے، اس کی سند کو بالکل درست قرار دیا ہے. عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہما یہ بیان کیا کرتے تھے جب کوئی کیسے بادل کی آواز آتی تھی نا آپس میں ملنے کی، بادلوں کے آپس میں کڑکنے کی آواز آیا کرتی تھی، تو عبداللہ بن زبیر یہ کلمات ادا کیا کرتے تھے سبحان الذی یسبح الرعد بحمدہ والملائکۃ من خیفتی. یہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں حمد و ثنا کیا کرتے تھے اور ملائکہ اس کے خوف سے تسبیح کرتے ہیں. یہ کلام عبداللہ بن زبیر کیا کرتے تھے. امام بخاری الادب المفرد میں یہ بات لے کر آئے ہیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے بادل کے گرجنے کے وقت کی کوئی دعا بہرحال ثابت نہیں ہے. اس کے بعد بارش کا وقت اللہ کی رحمت نازل ہونے کا وقت ہے، اللہ کے فضل کے نازل ہونے کا وقت ہے، یعنی اللہ رب العزت رحمت فرما رہا ہے. تو یہ موقع ایسے ہوتے ہیں، ہمیں احادیث سے یہ تصور ملتا ہے کہ جب بھی اللہ کی رحمت کا موقع ہو تو اس وقت اللہ سے دعائیں کرنا یہ دعا کی قبولیت کے زیادہ قریب ہوتا ہے. اسی طریقے سے امام حاکم مستدرک میں یہ روایت لے کر آئیں گے کہ جب بارش ہوتی ہے تو دعا قبول ہونے کی زیادہ قبولیت کا وقت ہوتا ہے. اسی طرح وہ سہل بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت لے کر آئیں گے جو مرفوعاً بیان کرتے ہیں، یعنی نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس بات کو ارشاد فرماتے ہیں قال ثنتان ما تردان. دو مقام ایسے ہیں کہ جب دعا رد نہیں کی جاتی ہے. پہلا مقام الدعاء عند النداء، کہ جب اذان ہو رہی ہوتی ہے اس وقت دعا کرنا، یا اذان کے بعد دعا کرنا، یہ دونوں وقت اس کے اندر شامل ہوتے ہیں. اس وقت دعا رد نہیں ہوتی ہے، اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوتی ہے. وتحت المطر، اور جب بارش نازل ہو رہی ہوتی ہے اس وقت اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنا، یہ دعا کی قبولیت کا وقت ہے، اس وقت یہ دعا رد نہیں کی جاتی ہے. تو امام حاکم اپنی مستدرک میں اس دعا کو لے کر آئیں گے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ دعا مروی ہے. اس لیے اگر بارش ہو رہی ہے اس وقت خاص دعا کر لینا. آپ کو کسی بھی کام کی حاجت ہے، گھر کے مسائل ہیں، پریشانی ہے، تکلیف ہے، رشتوں کا مسئلہ ہے، بیماری کا مسئلہ ہے، کوئی اور مسائل آپ کے ہیں، تو بالکل رحمت کے وقت اللہ کی بارگاہ میں دعا کیجئے. جب بارش نازل ہو رہی ہو یا ہو چکی ہو اس وقت اللہ کی بارگاہ میں دعا کیجئے. اس وقت کے مطابق اس وقت نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ دعا رد نہیں کی جاتی ہے. یہ چند باتیں میں نے آپ کے سامنے ذکر کی جو بارش سے متعلق تھی، اس کو اپنے ذہن میں رکھیے اور اس کو اپنانے کی کوشش کیجیے.